انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی کم وقت میں کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک اہم چیز جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہو، خصوصی طور پر نماز کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، یہ دو چیزیں صرف ٹچ کی جائیں گی۔ باقی اگر کسی کو مزید وضاحت چاہیے ہوگی وہ سوال کر سکتا ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن، روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور دوسرا زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو چیز ہے معاشرے کے اندر مسلمانوں میں، وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل، اس کی فضیلت، کن کو دی جائے، کس طرح نکالی جائے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی روزانہ کی بنیاد پر، اور ساتھ اس سے قبل روزے کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ ہم روزے کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان لے کر آنے والوں، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ایمان لے آئے ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ روزے ہیں، اور یہ روزے اللہ رب العالمین نے ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری کو فرض کیے ہیں۔ اس سے قبل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ مکہ کے اندر عام رواج تھا، مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی رکھا کرتے تھے، اور اس کو فرض سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ فرض آ گیا، اور یہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے احکامات بتدریج دیے ہیں، پہلے اس کو رکھا جاتا تھا، پھر جب یہ رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پھر اس کی فرضیت کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہوگی، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے فرض نہ تھا، تو پھر اس کی نفل کی ہوگی، تطوع کی اہمیت ہو گئی، اور پھر عاشوراء کا روزہ اس کی فضیلت بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو فرض کر دینے کے بعد مومنوں پر، مسلمانوں پر، ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں لکھ دیے گئے، بلکہ تم سے جو قبل امت تھی، تم سے قبل جو قومیں گزری ہیں، ان میں یہود ہوں، نصارہ ہوں، عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہو، یا دیگر جتنی بھی اقوام ہیں، ان میں بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے۔ ہاں، دنوں کا فرق، اس کی کیفیت کا فرق، اس کے احکامات کا فرق یہ ضرور موجود تھا، ہاں البتہ روزہ ضرور تھا۔ تو من قبلکم، کہ تم سے جو قبل گزر چکے ہیں ان پر بھی روزہ موجود تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کس سے اختیار کرنا ہے؟ پرہیزگاری کس سے کرنی ہے؟ ہر اس عمل سے ہم نے بچنا ہے، پرہیز اختیار کرنا ہے، رک جانا ہے جو شریعت نے ہمیں نہ بتلایا ہے، اور شریعت نے جس کا ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، وہ گناہ کا ہر وہ کام، وہ جھوٹ ہے، وہ معصیت کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہو، اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہی وہ تقوی ہے۔ تقوی کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، اس کام پر ایک نگران موجود ہے، مجھ سے سوال کرنے والا کوئی موجود ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات آ جائے، اس کے ذہن میں یہ بات رہنا شروع ہو جائے، تو پھر گناہوں سے وہ ایٹومیٹکلی خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نیکی کے وہ قریب جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر اس عمل کو وہ کرنے سے قبل یہ جانچتا ہے، یہ سوچتا ہے، اس کی پہچان کرتا ہے کہ کیا یہ شریعت اسلامیہ نے مجھے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول نے یہ عمل مجھے بتلایا ہے یا نہیں بتلایا۔ اپنی طرف سے کیا گیا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ معصیت چھوڑنی ہے، گناہ کا کام چھوڑنا ہے، فقط اتنا ہی نہیں، بلکہ اپنے کام کو یہ چیک کرنا ہے لازمی طور پر، اور اگر کوئی شریعت کے اندر ہے، دین کے اندر ہے، نیکی کا کام ہے، تو پھر لازمی طور پر جاننا ہے کہ کیا شریعت مجھے اس کا حکم دیتی ہے یا نہیں۔ اپنی طرف سے کسی کام کو نیکی نہیں کہنا، اپنی طرف سے کسی کام کو برائی نہیں کہنا، صرف برائی اسی کو سمجھنا ہے جس کو شریعت نے برا کہا ہے، نیکی اسی کو کہنا، سمجھنا اور کرنا ہے
جس کو شریعت نے کہا ہے. ہمارا جو مصدر ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اور وہی ہونا چاہیے اور اسے ہی رکھنا چاہیے. پھر ہم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنیں گے. پھر رمضان المبارک کے حوالے سے یہ جو روزے کے اندر پریکٹس ہے، یہ ٹریننگ ہے اللہ کی طرف سے. اس آیت کے بعد اس کے احکامات بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ لیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ صبح سے لے کر شام تک جو صوم کا لفظ بولا ہے وہ اس لیے بولا ہے تاکہ ہم رک جائیں. صوم کہتے ہیں، صومن یا صیامن دونوں مصدر ہیں. اس کو کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا. تو یہاں پر کھانے پینے سے بھی رکنا ہے اور ہر اس عمل سے رکنا ہے جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. بعض ایسے کام بھی ہیں جو درست ہیں، جائز ہیں، جس طرح دوپہر کا کھانا دن بھر ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، وہ حلال ہے، درست ہے. لیکن جب روزہ رکھ لیا طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک میں نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. اور کیوں روک کر رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اب اگر اس کے رکنے کے ساتھ ساتھ میں گناہ نہ چھوڑوں، میں نیکی کی طرف نہ آؤں، جھوٹ اگر ہے تو وہ نہ چھوڑوں، کوئی غلط بیانی ہے، وعدہ خلافی ہے، اگر میں ان معاملات کو بھی اس کے ساتھ لے کر چلتا رہوں تو پھر میرے بھوکے پیاسے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے. لعلکم تتقون، یہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں بتا دیا. آگے بھی اس کے آئیں گے 4 مقصد اللہ رب العالمین نے اسی جگہ پر بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے میں بتلاؤں گا. پہلا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا مقصد اور مفہوم ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا، ان کے اوپر بند باندھنا، اپنی ٹریننگ اس طریقے سے کرنا کہ میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاروں. یہ مہینہ 1 مہینہ 29 دن کا یا 30 دن کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، یہ 5 مہینے اگر مل کر ہم اپنی ٹریننگ کریں تو باقی کے 7 مہینے اس طریقے سے گزارنے مشکل نہیں ہوتے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، میں اپنے آپ کو روک لوں، اپنے نفس پر میں تالا لگا لوں، اس کو قید کر لوں. کس چیز کے اندر؟ اس چیز کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے بتلایا ہے، بس اتنا سا کام. تو ہم انشاءاللہ مزید اس پر بات روزے کے مسائل کے حوالے سے آگے انشاءاللہ کریں گے کل اللہ کی توفیق سے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.